नाजरीन आदाब। 6 सितंबर 2020 मुताबिक 17 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं मुसीर रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। मॉस्को में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात के बाद चीन की तरफ से आने वाले धमकी आमेज बयान को सफ़े अव्वल की पहली खबर में जगह दी गई है, जिसमें उसने कहा है चीन हिंदुस्तान सरहद पर मौजूदा कशीदगी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पर आयद होती है। चीन की मुसल्लह अफवाज अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म, अहल और पुरएतमाद है। चीन अपनी एक इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ सकता। वाज़ेह रहे, मई में सरहदी कशीदगी के बाद दोनों फरीक़ैन का यह पहला आला सतही रूबरू इजलास था। जबकि दूसरी खबर में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन को इस कशीदगी की वजह बताते हुए कहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदुस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस कशीदगी के दरमियान अमेरिका के सदर ट्रंप का बयान भी काबिल गौर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाज़े हल करने में मदद करने पर अमेरिका को खुशी होगी। वाज़ेह रहे, इससे पहले भी ट्रंप सालिसी की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन ना तो चीन इस पर राजी हुआ था और ना ही हिंदुस्तान ने दिलचस्पी दिखाई थी। एक और खबर के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस MLA एरंग ने हफ्ते के रोज दावा किया है कि चीन की फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रियासत के जिला अपर सबांसरी से 5 अफराद को अगवा कर लिया है। ताहम हुक्काम ने इस वाक़े की फौरी तस्दीक नहीं की है। 80 खुसूसी ट्रेनों के अलावा क्लोन ट्रेनें चलाने का ऐलान। खबर के मुताबिक इंडियन रेलवे ने 12 सितंबर से 80 और खुसूसी ट्रेनें चलाने और इन ट्रेनों समेत सभी गाड़ियों में एक हफ्ते से ज्यादा की वेटिंग लिस्ट होने पर क्लोन ट्रेन यानी डुप्लीकेट गाड़ी चलाने का शनिचर को ऐलान किया है। इन खबरों के अलावा कोरोना के मामलात में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। एक दिन में 86,000 से ज्यादा मामलात। बिहार असेंबली इंतखाब के पेश नजर नौजवानों से तेजस्वी ने किया रोजगार का वादा, टोल फ्री नंबर जारी। और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा है कि इसने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है और अब कम से कम हुकूमत ज्यादा से ज्यादा निजीकारी के नजरिए पर काम कर रही है। नाज़रीन, अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की राह हमवार हो चुकी है। मुबस्सिरीन का कहना है कि अफगान हुकूमत की कोशिश होगी कि तालिबान को जंग बंदी पर कायल किया जाए। मुबस्सिरीन ये भी कहते हैं कि 20 साल में पहली मरतबा अफगान हुकूमत और तालिबान में बराह रास्त मुज़ाकरात में फरीक़ैन को लचक का मुज़ाहरा करना होगा, नहीं तो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात तवील, मुश्किल और पेचीदा हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उन रिपोर्ट्स पर शदीद रद्द-ए-अमल और तनकीद का सामना करना पड़ा है, जिसमें उन्होंने दौरान जंग मरने वाले अमेरिकी फौजियों को हारे हुए और अहमक कहकर उनका मजाक उड़ाया है। लेकिन सदर और उनके इत्तेहादियों की जानिब से इसकी तरदीद की गई है, जबकि एसोसिएटेड प्रेस और फॉक्स न्यूज ने कुछ तफसीलात की तस्दीक भी की है। अफगानिस्तान की बुजुर्ग खातून सियासतदान फौजिया कोफी ने दुबई से अरबी में नशरियात पेश करने वाले पैन अरब अल अरबिया न्यूज चैनल को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा है कि खवातीन हुकूक के बगैर अफगानिस्तान में जमहूरियत मुकम्मल नहीं हो सकती। फौजिया कोफी अफगानिस्तान में खवातीन हुकूक के लिए आवाज उठाने वाला नुमाया नाम है। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान का इक़्तिसादी मुस्तक़बिल चीन के साथ वाबस्ता है, लेकिन अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद और वाशिंगटन अफगानिस्तान में अमन के शराकतदार हैं। वजीर आज़म इमरान खान का अल जज़ीरा न्यूज को दिया गया एक इंटरव्यू जुमेरात को नश्र हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी एक कैंप में रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह बयान भी दिया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात में कोई दरार नहीं है। अफ्रीका के बाद ममालिक में जैसे जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, चूहों की मांग में इजाफा होता जा रहा है। अफ्रीकी मुल्क मलावी के शाहराहों पर अक्सर मकामात पर टीन और लकड़ी के ऐसे स्टॉल नजर आते हैं, जहां दहकते कोयलों पर चूहों के कबाब तैयार किए जा रहे होते हैं। चूहे का कबाब 25 सेंट से $1 तक मिल जाता है। मलावी की हुकूमत भी चूहे खाने की हौसला अफजाई कर रही है। नाजरीन, 6 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर शाये पहली खबर के मुताबिक वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के जरिए पूरे मुल्क में दूसरा मकाम हासिल करने पर सरमायाकारों और सनतकारों समेत रियासती आवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के तहत उत्तर प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में 10 पायदान का सुधार करते हुए दूसरा मकाम हासिल किया है। मालूम हो कि साल 2017-18 में रियासत का मकाम 12वां था। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम को कामयाब बनाने में उत्तर प्रदेश अहम रोल अदा कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बेमिसाल और काबिल जिक्र इस्लाही कामयाबी सभी के ताउन से मुमकिन हुई है। रियासती हुकूमत रियासत के मरबूत सनती तरक्की के लिए पाबंद अहद है। इस मकसद को पूरा करने के लिए सनतकारों, सरमायाकारों और ताजिरों को मुतअद्दिद सहूलियात भी फराहम कराई जा रही हैं। वजीर आला ने कहा कि रियासत में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी हो, इसके लिए
ریاستی حکومت نے دلکش پالیسیاں بناकर انہیں نافذ کیا ہے۔ سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے عملی مراحل کو آسان بنایا گیا ہے۔ صنعت قائم کرنے کی کارروائی کو آسان، شفاف اور معینہ مدت میں کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسی صفحے پر ایک دوسری خبر کے مطابق اگلے 5 سالوں میں $1 ٹریلین کی معیشت کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے اتر پردیش کی یوگی حکومت نے صلاحکار نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ نے جمعے کی دیر رات منعقد ہوئی میٹنگ میں صلاحکار کے نامزدگی کی تجویز کو منظوری دی گئی۔ مرکز کی نریندر مودی حکومت نے ملک کو $5 ٹریلین کی معیشت بنانے کے لیے 5 سال کا ہدف طے کیا تھا، جس کے بعد یوگی حکومت نے اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے اتر پردیش کو $1 ٹریلین کی معیشت بنانے کا عزم کیا تھا۔ آفیشل ذرائع نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ اس ہدف کی حصولیابی کے لیے صلاحکار نامزدگی کی ذمہ داری چیف سیکریٹری کی قیادت والی اعلیٰ سطحی کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ کمیٹی ریکویسٹ آف پرپوزل RPF تیار کرے گی اور RPF کی بنیاد پر ٹینڈر جاری کرے گی۔ بعد میں ڈپٹی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو RPF میں خواہش مند کمپنیوں سے بات چیت کرے گی۔ اودنامہ ادارتی صفحے کی پہلی تحریر ڈاکٹر کفیل احمد سے متعلق معصوم مراد آبادی کی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: گزشتہ 3 سال سے اتر پردیش کی یوگی سرکار ڈاکٹر کفیل خان کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کر رہی ہے، اس کے چرچے ہر زبان پر ہیں۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر کفیل کو مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ اکیلے شخص نہیں ہیں جنہیں موجودہ نظام میں مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کفیل کا معاملہ اس لیے شاہ سرخیوں میں ہے کہ یوگی سرکار انہیں سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ انہیں سنگین دفعات کے تحت گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ پچھلے دنوں علی گڑھ کے ضلع مجسٹریٹ نے ان پر نفرت پھیلانے اور تشدد کو ہوا دینے کے جو الزامات عائد کیے تھے، انہیں الہ آباد ہائی کورٹ نے سرے سے خارج کر دیا ہے۔ صفحے کا دوسرا مضمون سید اقبال حیدر کا ہے، جس کا عنوان ہے: فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت۔ مضمون کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو: دوبارہ خاکوں کی اشاعت نے ایک بار پھر مسلمانوں کو غم اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ کچھ انتہا پسند افراد کی وجہ سے نفرت کی آگ یورپ کے بے گناہ شہریوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ یورپ کے تمام ممالک بالخصوص فرانس میں کثیر تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ ان کے بچے جو یہیں پیدا ہوئے ہیں، جوان ہوئے، ان کے دلوں میں احساس کمتری کے ساتھ نفرتیں جنم لے رہی ہیں، اور خوف ہے کہ دنیا میں اسلام کے نام پر دہشت گردی کرنے والے عناصر ان معصوم بچوں کو اپنا اعلی کار بنا کر اپنے ناپاک مقاصد کے لیے انہیں استعمال نہ کریں۔ فرانس ہی نہیں، یورپ بھر میں ان خاکوں نے ایک بار پھر بے چینی کی فضا قائم کر دی ہے۔ صفحے کا آخری مضمون انیس درانی کا پیشتر جینے سے مرنا سیکھیے موجود ہے۔ صفحہ 5 پر پروفیسر صغیر ابراہیم کا مضمون ناول گڑکھیت سے متعلق ہے، جس کے اختتامی کلمات اس طرح ہیں: یہ ناول بھرپور تاثر دیتا ہے کہ ہند ایرانی تہذیب و ثقافت پر بعض مخصوص مباحث کی صراحت کے سبب ایک طرف رائج قدریں رد ہو رہی ہیں تو دوسری طرف ان کے متبادل معیار سامنے آئے ہیں۔ ایسے میں ہم جس بین الاقوامی سیاست کے زیر اثر جی رہے ہیں اور جن پیچیدہ معاملات میں دوچار ہیں، جہاں کوئی باضابطہ اصول یا مطمع نظر کام نہیں آ رہا ہے بلکہ دونوں ہی اعتبار سے انتشار پسندی میں اضافہ ہوا ہے، تو اس صورتحال کو ناول گڑکھیت نے مؤثر انداز سے اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ یہی اس ناول کی کامیابی کا راز ہے۔ مضمون سے متصل پروفیسر سراج اجملی کے ارسال کردہ مختلف منظوم کلام شائع ہوئے ہیں، جن میں قطع تاریخ وفات اقبال ارتضیٰ علوی عرف نجمی دادا مرحوم، تاریخ رحلت شاہ ہلال پھلواری مرحوم و مغفور، اور ایک کلام دربارگاہ حضرت امام حسین شائع ہوا ہے، جس کا مطلع اس طرح ہے: تیرے لیے ہے بسد آب و تاب زندہ آباد، حسین جان رسالت مآب زندہ باد۔ بقیہ 2 تحریروں میں ڈاکٹر اکمل خان کا مضمون سماہی جہان اردو دربھنگا کا تنقیدی محاصرہ اور عطیہ بی کا افسانہ ریفریجریٹر شائع ہوا ہے۔ ناظرین، اودھنامہ کے اپنا وطن صفحے کی پہلی سرخی میں شائع رپورٹ کے مطابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا کہ اساتذہ ہی ملک کی تعمیر کرنے والے ہیں، جو شہریوں کی ترقی کرنے کے لیے ان کی کردار سازی کی مضبوط بنیاد ہمارے بچوں میں ڈالتے ہیں۔ مسٹر کووند نے قومی اساتذہ ایوارڈ کی ورچوئل تقریب سے اپنے خطاب میں ہفتے کو کہا کہ اساتذہ کی حقیقی کامیابی طلبہ کو اچھا انسان بنانا ہے جو عقلی طور پر سوچنے کی قابلیت اور کام کرنے کے اہل ہوں، جن میں ہمدردی، ہمت اور دانشمندی، تخلیق
تخلیقی صلاحیت، سائنسی سوچ اور اخلاقی اقدار کے تال میل کے قابل ہوں۔ انہوں نے اساتذہ کے پرعزم تعاون اور فضیلت کے تئیں اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ اچھی کلاس روم اور آلات سے آراستہ اسکول نہیں بنتا ہے، بلکہ اساتذہ کے عزم اور قربانی سے اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ دہلی میں کورونا کے اثر میں ایک بار پھر اضافہ ہونے کے درمیان وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ہفتے کے روز کہا کہ وائرس کی صورتحال قابو میں ہے اور جانچ کی تعداد میں مزید اضافہ کیے جانے سے معاملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مسٹر کیجریوال نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں زیادہ کورونا کے معاملے آنے کی بڑی وجہ جانچ میں اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم جانچ کم کر دیتے ہیں تو معاملات کم ہو جاتے، لیکن ہم اعداد و شمار سے پریشان نہیں ہیں، ہم نے جانچ میں اضافہ کر کے کورونا پر حملہ کر دیا ہے۔ صحت اور کنبہ بہبود کی مرکزی وزارت نے کورونا وائرس کووڈ-19 کی جانچ کے لیے سنیچر کو ایڈوائزری جاری کی، جس کے مطابق اب کوئی بھی شخص ڈاکٹر کے تحریری پرچے کے بغیر لیب میں جا کر اپنا کورونا ٹیسٹ کرا سکتا ہے۔ کووڈ-19 کے لیے تشکیل نیشنل ٹاسک فورس کی سفارشات نافذ کرتے ہوئے وزارت صحت نے کہا کہ اب کوئی بھی شخص اگر چاہے تو اپنا کورونا ٹیسٹ خود ہی کرا سکتا ہے اور اس کے لیے اسے ڈاکٹر کی تحریر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات میں مہا گٹھ بندھن کی شاندار کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ پارٹی کے امیدواروں کے انتخاب کا عمل آخری مراحل میں ہے اور توقع ہے کہ ان کی فہرست جلدی ہی جاری کر دی جائے گی۔ ایک خبر کے مطابق ٹیچرز ڈے کے موقع پر دہلی یونیورسٹی کے اساتذہ نے دارالحکومت کے 12 کالجوں میں تنخواہ اور پینشن نہ ملنے کے خلاف ہفتے کے روز احتجاجی مظاہرہ کر کے گرفتاری دی۔ دہلی یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر راجیو رائے کے سربراہی میں تقریباً 100 اساتذہ نے چہروں پر ماسک لگا کر مظاہرہ کیا اور دہلی حکومت شرم کرو کے نعرے لگائے۔ سشانت سنگھ خودکشی کے معاملے کے بعد انتہائی جارحانہ ہو جانے والی کنگنا رناوت اور شیو سینا اس وقت شدیدی زبانی جنگ میں مصروف ہیں۔ کل بی جے پی کی جانب سے کنگنا رناوت کی حمایت اور اس کے بیان سے خود کو الگ کرنے والے بیان کے بعد اب کنگنا کی حمایت میں مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی اہلیہ امرتا فڈنویس اور مرکزی وزیر مملکت برائے سماجی انصاف و ریپبلکن پارٹی کے صدر رام داس اٹھولے میدان میں اتر آئے ہیں۔ گو کہ امرتا فڈنویس نے بالواسطہ کنگنا رناوت کی حمایت کی ہے، لیکن صدر رام داس اٹھولے نے کھل کر وارننگ دی کہ اگر کسی نے کنگنا کی مخالفت کرنے کی کوشش کی تو ریپبلکن پارٹی کنگنا کی حفاظت کرے گی۔ ناظرین، اودھنامہ کے صفحہ آخر پر پہلی سرخی کی خبر کے مطابق ہفتے کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ اور اتر پردیش کے عام آدمی پارٹی کے انچارج نے کہا کہ اتر پردیش میں یوگی حکومت کے ماتحت کورونا مہا گھوٹالے میں بڑے انکشافات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل میں نے سلطان پور میں ہونے والے گھوٹالے کے بارے میں بتایا تھا اور آج میں جھانسی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جھانسی میں 800 میں ملا آکسیمیٹر 4000 میں خریدا گیا، جبکہ 1800 میں ملا ہوا تھرمامیٹر 4500 روپے میں خریدا گیا۔ اتر پردیش کے تقریباً تمام اضلاع میں کورونا بحران کے دوران سامان کی خریداری کے نام پر ایک بڑا گھوٹالہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ واضح ہے کہ یوگی حکومت خود اس گھوٹالے میں پوری طرح ملوث ہے۔ آج کورونا وائرس میں جبکہ کئی ماہ سے تعلیم کا کام بند تھا، ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ ہم آن لائن طالب علم کو کام تو دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کی وہ ذہنی تربیت نہیں ہو پاتی جو اسے بہتر انسان بناتی۔ ان خیالات کا اظہار یوم اساتذہ کے موقع پر اپنے کالج کے ٹیچرز کو آن لائن خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شارف دولوی نے کیا۔ انہوں نے امید دلائی کہ یہ حالات بہت دن اسی طرح رہنے والے نہیں ہیں۔ ہماری حکومت اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور بہت جلد امید ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں بعض طلباء کے کلاس براہ راست ہو سکیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر فاؤنڈیشن امین آباد میں پروفیسر فضل امام اور ڈاکٹر محسن فتح پوری کے سانحہ ارتحال پر سماجی فاصلے کی پابندی کے ساتھ ایک تعزیتی جلسہ مرزا شارق لاہل پوری کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ جلسے کی نظامت معروف شاعر رحمت لکھنوی نے کی۔ جلسے میں محمد خالد صدیقی، صوفی بستوی، وسیع صدیقی، ڈاکٹر ہارون رشید، احسن اعظمی، سلیم تابش، محسن قدوائی، آفتاب اسد ٹانڈوی، ابرار سالم، جاوید ہاشمی وغیرہ نے شرکت کی۔ علی میثم حسین کے عزاخانہ وزیر گنج میں سالانہ مجلس کو خطاب کرتے ہوئے مولانا یعقوب عباس نے کہا کہ جتنی پرانی اسلام کی تاریخ ہے اتنی پرانی علمداری کی بھی تاریخ ہے۔ جنگ موتا میں جناب جعفر طیار نے علمداری کی، جنگ بدر میں مولا علی نے علمداری کی، جنگ احد میں بھی مولا علی نے علمداری کی، جنگ خندق میں اسلام کا پرچم مولا علی نے بلند کیا، جنگ خیبر میں رسول اللہ نے مولا علی کو 40ویں روز بلا کر علم دیا، روز عاشور کربلا میں حضرت عباس نے ایک دوپہر میں ایسی علمداری کی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔
थी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन हुकूमत के नाम पर तरक्की के बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे। बीजेपी ने बगैर कुछ किए 3.5 साल गुजार दिए। अब हर एक ने यह समझना शुरू कर दिया है कि उत्तर प्रदेश डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल मसाइब की हुकूमत है। बज़्म वक़ार अदब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कमर सीतापुरी ने मौलाना इमामुद्दीन बसखारी के इंतकाल पर गमज़दा लहजे में कहा कि मरहूम ने अपनी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। हर मर्तबा फिक्र के लोगों को एक साथ लेकर चलने का हुनर वो जानते थे। बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत अवामी खिदमत अंजाम दी। जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करना वो अपना फर्ज अव्वलीन समझते थे। मौलाना को हिंदू मुसलमान दोनों तबके के लोग बड़ी कद्र मंजिलत की निगाह से देखते थे। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सच्चे अलमबरदार, अमन व आश्ती और गंगा जमनी तहजीब की अलामत थे। लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।